اللہ 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 تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں، اور یہ نعمت بندے کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے، برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ اسی لیے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو انسان جب صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات پر روک لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے تعلق سے فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو حاضرین اکرام، ہمارے پاس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو اس میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کھانا کھاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رہنا ہے، ہماری کیفیت ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ شام تک بھوکے رہنا ہے۔ یہی سوچ کے ساتھ ہم خوب سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں، حتیٰ کہ سحری کے بعد بعض حضرات کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انہیں طرح طرح کی ڈکاریں آنے لگتی ہے اور انہیں پیاس کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ذرا صحابہ اکرام کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام کس طرح سحری فرمایا کرتے تھے، کس طرح سحری کا ان کے پاس اہتمام ہوا کرتا تھا۔ ارے بعض صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ وہ سحر کے وقت میں 2-4 کھجور کھا لیں اور 1 گلاس پانی کا پی لیں تو ان کی سحری مکمل ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کئی قسم کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے ڈشز ہم کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سیر نہیں ہوتے، اور جب آخری وقت بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم پانی سے اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں۔ اور پھر جب شام میں افطار کا معاملہ آتا ہے تو افطار کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خیال یہ ہوتا ہے کہ صبح سے بھوکے پیاسے تھے، دھوپ کی شدت کو ہم نے برداشت کیا، طرح طرح کی صعوبتوں کو ہم نے برداشت کیا، یہ سوچ کر ہم افطار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حالانکہ حاضرین اکرام، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہی ہے اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے وقت اسے نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرحت اور خوشی عطا فرماتے ہیں۔ اور روزے دار کے مقام و مرتبے کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو نے مجھے بہت زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، مجھے شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا ہے، تو مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے، گفتگو کیا کرتا ہے، اے مولا کیا تو نے اس طرح کی عزت کسی اور بندے کو بھی عطا فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں آخری زمانے میں بہت سارے اپنے ایسے بندوں کو پیدا کروں گا جن کو میں رمضان کا مہینہ عطا کر کر تم سے بھی زیادہ انہیں عزت عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو تو تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 پردے ہوتے ہیں، 70,000 حجابات ہوتے ہیں۔ اے موسیٰ، میرے محبوب کا کوئی امتی جب روزہ رکھتا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ سفید ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اے موسیٰ، میں اپنے بندے کے درمیان سے سارے حجابات کو اٹھا دیتا ہوں اور کائنات کی ہر چیز کو، زمینوں اور آسمانوں کو، چرند پرند کو، کل کائنات کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اس کی بخشش کی میری بارگاہ میں طلب کرتے رہیں۔ تو یہ مقام روزے دار کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو ایسا شرف، ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوتی ہے تو 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک روزے دار کا معاملہ آتا ہے، افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار اور اپنے درمیان میں سے سارے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، سارے حجابات کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا
کہا گیا کہ افطار کے وقت خوشی کا وقت ہے، روزے دار کے لیے خوشی اور مسرت کا وقت ہے، اور جب کوئی روزے دار افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کا معاملہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ افطار کے وقت میں بجائے دعا کرتے ہوئے اپنا وقت گزارنے کے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنا وقت گزارنے کے، بازار میں خرید و فروخت میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، افطاری خریدتے ہوئے اپنے وقت کی بربادی کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں اور اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کر بیٹھ جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، استغفار کا اہتمام کریں اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اگر ہم خرید و فروخت میں اپنے وقت کو ضائع کرتے رہیں گے، بازار میں پھرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کریں گے تو پھر حاضرین اکرام سال بھر پھر ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوب برکتیں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے آپ کو بے نیاز کر دے، تو آپ کو چاہیے کہ افطار کے وقت میں اپنا وقت نکالیں اور اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے، ریاء وزاری کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور روزے دار کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا کہ جب کسی روزے دار کے سامنے کوئی شخص کھاتا پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت روزے دار کے جسم کی ہڈیاں بھی اس کے لیے تسبیح کرتی رہتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں اور اس ماہ مقدس کو عبادتوں سے سجانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں بلکہ کھلانے کا مہینہ ہے، دوسروں کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم خود کھا لیں گے، ہم خود پہن لیں گے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال تو وہ ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، محتاجوں کی محتاجی کو، ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، بے سہاروں کو سہارا دیں گے تو تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو سکتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی حیثیت اوقات نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرا دے یا چند گھونٹ پانی کے پلا دے یا چند گھونٹ دودھ کے پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس روزے دار کے افطار کرانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حاضرین کرام، جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے جو سب سے پہلے صحابہ اکرام کو جو نصیحت بیان فرمائی ہے، جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا بیان وہاں پر ارشاد فرمایا، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو آپس میں سلام کیا کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ تمام لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کی برکت سے ہم سحری کے وقت میں بھی سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا روز کا یہ معمول بنائیں کہ سحری کرنے سے پہلے ایک 4 رکعت تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں، 2 رکعت کر 4 رکعت تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کر لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلتیں بزرگان دین نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ تہجد کے وقت میں جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی لاڈلی نماز ہے، بڑی پیاری نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان میں آپ اپنا معمول بنائیں کہ جب سحر کھانے کے لیے اٹھیں، سحری کرنے کے لیے اٹھے تو کم سے کم 4 رکعت 2 رکعت کر تہجد کی نماز ادا کریں، اور پھر افطار کے وقت بھی معمول بنائیں کہ افطار کے وقت سے ایک 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اسی طرح مدینہ پاک کی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت فرمائی ہے اس میں پہلی چیز آپس میں سلام پھیلانا ہے، دوسرا اس وقت تک اٹھ کر نماز پڑھنا ہے جبکہ تمام لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسری چیز حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو حاضرین کرام، ہماری شریعت مطہرہ میں، اسلام میں کسی غریب کے پیٹ کو بھرنا، اس کے پیٹ کو ایک وقت کے لیے سیراب کرنا بڑے ہی اجر و ثواب کا حامل ہے، بڑی ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی شخص کو ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10,000 ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مالا مال فرماتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، تمام باتوں کے کہنے کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ماہ رمضان میں کھانے کا اہتمام نہیں بلکہ کھلانے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اپنے جو رشتہ دار غریب ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی امداد کرنے کی کوشش کریں، جو یتیم بچے ہیں ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں، جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اسلام ہمیشہ ایثار و قربانی ہی کی تعلیم دیتا ہے، ہمیشہ ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی دنیا میں کسی ایک شخص کی ایک حاجت کو بھی پورا کرتا ہے، ایک ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن اس کی 70 ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، 70 حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کی پورا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی پوری قدردانی کرتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کو عبادت سے سجانے کی کوشش کریں، ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں، اور اس ماہ مقدس میں ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، بے سہاروں کے لیے سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی بھی کرتا ہے تو اسے 10 سے 700 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو الغرض حاضرین اکرام، اس ماہ مبارک کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اس کی صحیح طور پر قدردانی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ماہ رمضان میں عبادت کے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی صحیح طور پر تعظیم و توقیر کرتے ہوئے اسے
گزارنے کی کوشش کریں اور اسے اپنا نجات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ